السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسوہ اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس لیکچر میں علی حسین جماعت ہفتم کے طلباء کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا سبق نظم و ضبط مکمل کیا تھا، تو آئیے اس لیکچر میں اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب اگر ہم سوالات کو دیکھیں تو سوال نمبر 1 ہے، نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی نظم و ضبط کا ہمیں مطلب بتانا ہوگا۔ نظم و ضبط دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کا مطلب ہوتا ہے جو دو چیزوں سے یا زیادہ چیزوں سے جمع کر کے بنایا گیا ہو۔ تو نظم و ضبط دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نظم ہے اور دوسرا ضبط ہے۔ پہلا نظم جس کے معنی ہے ترتیب دینا، اور دوسرا ضبط جس کا مطلب رکاوٹ ہے۔ نظم کے معنی ترتیب اور ضبط رکاوٹ۔ یوں نظم و ضبط کا مطلب اپنے کاموں میں قاعدے اور قانون کی پابندی کرنا ہوگا۔ بہت ہی سیدھا سادہ، ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اصول کی، قانون کی، قاعدے کی پابندی کرنا، اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے اس کا، نظم و ضبط کی پابندی کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ایسی کوئی مشکل دقت نہیں ہے اس سوال میں اور اس کے جواب میں۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا، نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والوں کی زندگی انتشار اور بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے اور ناکامیاں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انتشار کہتے ہیں بکھر جانے کو، پھیل جانا۔ تو یہ ہے کہ جیسے رائتہ پھیل جائے نا تو پھر اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، ویسے ہی زندگی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی اور آدمی کو سکون نہیں ملتا کسی بھی صورت، اور پھر اس صورت میں ناکامیوں کا وہ شکار ہونے لگتا ہے کہ اس کو ایک طرف سے بھی ناکامی، دوسری طرف سے بھی ناکامی، اور اس قسم کے مسائل کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ قطار بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ قطار کہتے ہیں لائن کو۔ جواب ہے، قطار بنانے سے ایک تو لوگ آپس میں نہیں الجھتے، لوگوں کی حرکت متاثر نہیں ہوتی، دھکم پیل سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے، نیز یہ کہ وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ بہت آسان اور سیدھی سادی بات ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، آپس میں ٹکر وغیرہ نہیں لگتی، پھر جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہاؤ میں، ایک فلو میں چلتے ہیں اور ان کی آپس میں حرکت متاثر نہیں ہوتی اور دھکے وغیرہ نہیں پڑتے، جبکہ بھیڑ بھاڑ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھکے پڑتے ہیں اور وقت بچ جاتا ہے۔ بالفرض آپ بس سے ایک ہی وقت میں ڈھیر سارے لوگ اترنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں، چڑھنے کی بھی، تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور ادھر خاصی مشکل ہوگی۔ تو پہلے ایسا کیا جائے کہ جو اتر رہے ہوں انہوں کو اترنے دیا جائے، اور جب وہ اتر جائیں پھر چڑھنے والے چڑھ جائیں، تو اس طرح سے وقت بچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ لڑائیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگر کرنا چاہیں، خیر ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب الجھ رہے ہوں، لڑائیاں نہیں ہوتی، بحث و تکرار نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے جب دھکے نہیں پڑتے تو اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟
جواب اس کا لکھا گیا ہے کہ قانون کی عملداری سے مراد تمام قوانین کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا، نیز ملکی قوانین کا احترام اور ان کا اطلاق ہے۔ اب اطلاق کہتے ہیں لاگو کرنے کو، جس کو انگریزی میں ہم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں، امپلیمنٹیشن آف لا، قانون کا اطلاق، کہ اس پر عمل کرنا، عملداری بھی یہی چیز ہے۔ تو وہ قانون کوئی بھی ہو، ہماری سوسائٹی کا ہو، ہمارے ادارے کا ہو، ہمارے مذہب کا ہو، ہماری برادری کا ہو، ہمارے ملک کا ہو، تو اس کی پابندی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پھر ہے ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ سنوارنے کا مطلب بہتر کرنا، شب و روز دن رات، اور بہتر منصوبہ بندی اس کی پلاننگ، جس کو ہم انگلش میں کہیں گے منصوبہ بنانا پہلے سے ہی۔ اس کا جواب لکھا گیا ہے کہ ایک طالب علم اپنے روزانہ کے امور میں سونے، جاگنے، کھانے پینے، اسکول جانے آنے، یعنی اسکول جانے اور اسکول سے واپس آنے، کھیل کود، پڑھائی اور آرام کے کاموں کے اوقات مقرر کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کہ ان تمام کاموں میں وقت اس کو مقرر کرنا پڑے گا کہ اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اور اسی نظم و ضبط کی وجہ سے اسے زندگی کے کسی بھی امتحان میں مشکل نہیں ہوگی۔ یہ تھا ہمارے سوال کا جواب۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا پنجگانہ نمازوں کے وقت پر ادائیگی، یعنی جو دن میں فرض نمازیں ہیں ان کو وقت پر ادا کرنا، امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود بجا لانا، رمضان کے مقررہ ماہ میں روزے رکھنا، افطار اور سحر کے اوقات مخصوص کرنا، یعنی ہم مخصوص وقت میں سحری اور افطار کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر تمام مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال ہے۔ اگر حج کے موقع پر لوگ احرام نہ باندھیں تو ان کا حج قبول نہیں ہوتا، اس لیے اس قانون کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تمام عبادات میں کہا یہ جاتا ہے سب سے مشکل عبادت حج ہے، جس میں نظم و ضبط ہی نظم و ضبط ہے، اصول ہی اصول ہیں، اور ان تمام اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارا حج قبول ہو سکے۔ اچھا، ہم سوالات کے بعد، مختصر سوالات کے بعد، اب آپ کی مشق میں ایک جگہ سوال دیا گیا ہے کہ سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس سبق میں جو اہم نکات ہیں، اہم باتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام کو مختصراً جو ہے وہ بیان کر دیں، یہ ہوتا ہے خلاصہ۔ تو اب آپ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے، کہ سبق میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ہم نے مختصر کر کے لکھنا ہے۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، اپنے کاموں میں کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی میں سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے، وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج اور چاند کا طلوع و غروب اور موسموں کا تغیر و تبدل ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ پرندے، جانور اور کیڑے مکوڑے بھی نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اور چیونٹیاں نظم و ضبط کا بہترین نمونہ ہیں۔
ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نماز، روزہ اور حج نظم و ضبط کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ نظم و ضبط کی پابندی کرنے والا طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنے والا طالب علم ناکام رہتا ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی کرنے والی ٹیم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست سے دوچار ہوتی ہے۔ جو لوگ بس یا ٹرین میں سوار ہوتے وقت نظم و ضبط سے کام نہیں لیتے اور قطار نہیں بناتے اور بھٹم پیل اور بحث و تکرار میں الجھ جاتے ہیں۔ دنیا کے عظیم لوگوں نے نظم و ضبط کو اپنائے رکھا اور کامیابی حاصل کی۔ ہمارے رہنما قائد اعظم نے نظم و ضبط پر بہت زور دیا۔ وطن کی ترقی کے لیے ہمیں ہر حال میں نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیرے میں اس خلاصے میں ہم نے اس سبق کے جو 4 یا 5 صفحات پر جتنی باتیں ہوئی ان سب کو لکھ دیا، ان سب اہم جو نکات تھے، اہم پوائنٹس تھے، ان سب کو بیان کر دیا۔ تو یہ ہوا ہمارا خلاصہ۔ اب یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور یہ تمام سوالات اور خلاصہ آپ نے اپنی تحریری کاپیوں پہ لکھنا ہے۔ کوئی مشکل سوال اگر ہو تو آپ کو کہا جا چکا ہے کہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو دیگر سوالات ہیں مشق کے متضاد الفاظ، جملے، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ اتنے مشکل نہیں ہیں۔ جہاں مجھے محسوس ہوا کہ ان میں رہنمائی کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو دقت کا سامنا ہے، وہاں پر میں ضرور ان کے جوابات بتاؤں گا۔ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔